بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، آپ اس ویڈیو میں جانیں گے شب برات کی فضیلت اور شب برات کی رات نوافل کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے اور کون کون سے نوافل کس طرح پڑھنے ہیں، یہ آپ اس ویڈیو میں مکمل جانیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ نئے آنے والے ویورز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ شب بارات کی وجہ تسمیہ: اس رات کو شب بارات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم سے برات و خلاصی کے فیصلے فرماتے ہیں، مگر بعض لوگ اس کو بارات کی رات سمجھتے ہیں۔ خوشی، دھوم دھام اور چراغاں کھانا پینا یا آتش بازی کرنا وغیرہ یہ بالکل غلط ہے۔ شب بارات میں قبرستان جانا اور دوسرے اوقات میں جانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے اس رات قبرستان میں جا کر اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور اپنی موت کو یاد کرے اور آخرت کی تیاری کی فکر کرے، کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات قبرستان جانا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے اور اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کمرے میں نہ پایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت باہر آئیں تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں تشریف فرما ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ رات 15 شعبان کی رات ہے، اور جبریل امین نے آ کر مجھے خبر دی کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے گنہگاروں کو جہنم سے برات اور خلاصی کے فیصلے فرماتا ہے، اور ایک قبیلہ کی بکریوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ قبیلہ موبد کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس بابرکت رات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا سورہ دخان میں: قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں اتارا، ہم آگاہ کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنانے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے بھی ایک انتہائی جامع دعا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری عطاب سے تیری عافیت کی پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے پناہ کا خواستگار ہوں، تیری شان واضح ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسے تو اپنی تعریف خود کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دعا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس دعا کو سیکھ لے اور دوسروں کو سکھا دے اور اسے سجدے میں بار بار پڑھو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس رات لکھ لیے جاتے ہیں جتنے اس سال پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اور جو اس سال مرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح رزق کے متعلق بھی فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مبارک رات میں بھی بعض مرحوم بدبخت لوگوں میں سے چند کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک مشرک ہے، دوسرا کینہ رکھنے والا آدمی ہے، تیسرا ناحق قتل کرنے والا ہے، چوتھا قطع رحمی کرنے والا ہے، اور متکبر جو کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے رکھنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات میں صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں مگر کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کی جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور تمام فرشتے اس روح زمین کو گھیر لیتے ہیں
اور مومنوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مغرب کی نماز کے بعد آپ 6 نوافل ادا کریں گے۔ ہاں، دو دو کر کے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ اور سب سے پہلے جیسا کہ ثنا، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں پہلی رکعت میں، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 3 دفعہ اور یا 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر آپ نے پہلی رکعت میں 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں بھی 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہے تو پھر آپ دوسری رکعت میں 7 دفعہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ 3 دفعہ ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ 6 نوافل مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد دعا کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے لیے استغفار کریں گے، اور پھر اس کے بعد تمام حاجات کے لیے جتنی بھی آپ کی حاجات ہوں آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ اس رات یہ قبولیت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمانوں کو انعامات سے نوازے گا۔ اس رات انفرادی عبادت پر زیادہ توجہ دیجیے، اجتماعی عبادت بھی کیجیے، اجتماعی اگر دعا ہے تو اس میں شامل ہو جائیں، لیکن انفرادی عبادت کی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ مسجد میں جائیں، گھر میں بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دیگر ذکر و اذکار کریں، اور جس مسلمان کو جس طرح کی دعائیں آتی ہیں وہ ضرور مانگے، اور مسنون دعاؤں کی زیادہ اہمیت ہے۔ قبرستان ضرور جائیں، اپنے مردوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔